کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں، کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنا دھیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر یوں آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کرے، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے محبت اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے؟ میں نے الجھے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کیوں ان کی طلب اللہ ہمیں لگا دیتا ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے؟ یہ کہہ کر میں نے ایک لمبی آہ بھری۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتے کرتے مسکرانے لگی اور میری جانب دیکھ کر بولی، یہ تو اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو وہ عطا کر کے اپنی جانب لاتا ہے اور کسی سے اس کی من پسند چیز چھین کر، اور محبت تو اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب اس کے سوا کوئی ذرا موجود نہ تھا تب ایک محبت ہی تو تھی جس کے لیے اس نے وہ جہاں بنا دیے۔ غم انسان کو جس مقام تک لے آتا ہے وہاں خوشی کبھی نہیں لا سکتی، اور لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتے ہے کہ وہ بھی ہے جو ہر شے پر اختیار رکھے ہوئے، جس کے کن سے نصیب بدلتے ہیں۔ محبت جب اوجھل ہوتی ہے نا آنکھ سے، تبھی تو رب دکھائی دیتا ہے۔ آغاز بھلے مختلف ہو مگر اختتام تو بس اللہ ہے، تو پھر سزا کیوں سمجھتے ہو اسے؟ یہ تو عطا ہے، جو اس کو پسند آ جائے بس اسے محبت سے نواز دیتا ہے، اور یوں وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہم سے گفتگو کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہمارا دن رات انتظار کرتا رہتا ہے، یوں ہی وہ صبر کا سلسلہ بحال رکھتا ہے۔ یہی محبت ہے اس کی کہ وہ روٹ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ ٹوٹنے کے بعد لوگ کہاں جڑتے ہیں، بس سہارے ڈھونڈتے ہیں دکھوں کو کم کرنے کے لیے، لیکن ٹوٹنے کا دکھ کبھی ختم بھی ہوتا ہے بھلا؟ اگر ہم کبھی مڑ کر دیکھیں تو ہمارا دل اسی مقام پر ایک چھوٹے ضدی بچے کی طرح کھڑا ہوتا ہے جہاں ہم ٹوٹے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ ہمیں دوبارہ سے جوڑ دے جس نے توڑا تھا، کیونکہ اس کے سوا دکھوں کا مداوا ہو ہی نہیں پاتا۔ کہنے کو تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہوں آپ سے دور ہو کر بھی؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی عطاعت میں زندگی ہے، بس آپ
مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ بھی نہ چاہوں میں۔ کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں، کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنا دھیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر یوں آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کرے، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اپنی ذات پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بلکہ رو سکتے ہیں۔ اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے، اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کے ساتھ۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو، یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور معجزوں کا ہونا تو تمہاری صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔
جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کرتے وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے اتنا سکون کائنات کسی کی قربت میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہیں بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہو پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو۔ ملنے نہ ملنے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو بھی مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانوں مجھ سے مانگو، وہ کبھی دھتکارے گا نہیں۔ اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ قادر ہے، بے شک وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو، جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کے ساتھ۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو، یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور معجزوں کا ہونا تو تمہاری صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کرتے وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا۔ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔
ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اپنی ذات پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بلکہ رو سکتے ہیں۔ اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں ہوتا، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدل لو، کنارے بدل جائیں گے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں تو رب پہ یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعاؤں کا حصہ تو سب بن جاتے ہیں، مگر ہمیشہ دعاؤں کا حصہ بنے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔
کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ فرماتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ جب دکھ بہت زیادہ ہو جائیں تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں ہوتا، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدل لو، کنارے بدل جائیں گے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔
دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں ہوتا۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدل لو، کنارے بدل جائیں گے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیف وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز ممکن ہی نہیں۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ جو ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری
پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی تو ایک ایک لمحہ گراں گزرے کہ فقط ایک رات کاٹنی مشکل ہو جائے، اور کبھی آسانی ہی آسانی۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے، اپنے رب سے شیئر کیجئے۔ تکلیف راحت میں اور بے چینی طمانینت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجئے۔ کتنی اپنائیت ہے نا اس آیت میں۔ بے شک سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں کہ بے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش تمہارے صبر کی ہے۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کرتے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کرتے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ ہاں، کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو فرماتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندے کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔